اب وہ ٹریجک سٹوری کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی پیشی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ ذرا اس منظر کو تصور میں لے کے آئیں کہ قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور مجرم کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے عیسیٰ ابن مریم پیش ہو رہے ہیں، جنہوں نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ کی گفتگو کا سٹائل دیکھیں، اور پھر آپ ذرا تصور کریں کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تسی میں تے شے ہی کوئی نہیں. سورہ الاحزاب اور سورہ الشورى میں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہوا جو سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح علیہ السلام، اور عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ روح اللہ. اللہ اکبر. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران میں. دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے. اللہ کے حضور کس کی وجاہت ہو سکتی ہے؟ اتنا مقام ہے حضرت عیسیٰ کا. ومن المقربین، یعنی آپ مقربین کو، یعنی ہمارے خاص قریبی لوگ، جسے اب دنیا میں کہا جاتا ہے نا میرا رائٹ ہینڈ، من المقربین. لیکن ان سے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اذ قال اللہ، جب کہ اللہ فرمائے گا. ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، لیکن چونکہ مستقبل ڈیفینٹ ہے جو اللہ فرما رہا ہے، اس لیے اللہ نے اسے ماضی کے سیغے میں کہ گویا یہ ہو چکا. یہ وہ کوئی فلمی سین نہیں ہے جو بعد میں ایڈٹ ہو جائے گا، یہ ریالٹی ہے ہونے والی. جب اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر، یہ میں نے وقف چکے کیا اس لیے الف کے اوپر پیش کریں، یاد کر، نعمتی علیکا، اس نعمت کو جو میں نے تجھ پہ کی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر. ظاہر والدہ پہ بھی اللہ نے ان کو جان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں اولاد دے دی. اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تیری مدد کی تھی اے عیسیٰ ابن مریم روح قدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل کے ذریعے، یعنی ایک تائید حاصل تھی. اتنے بڑے بڑے معجزے ان سے ظاہر ہوئے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، جبکہ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا مہد میں بھی، یعنی ماں کی گود میں بھی، شیرخوارگی کی عمر میں بھی، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. الٹیمیٹلی دعوت حق بلند کی. سورہ مریم میں آیا نا کہ جب لوگوں نے سیدہ مریم کے اوپر تہمت لگائی یہودیوں نے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو بچے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا، مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی. اب شیرخوار بچہ جس کی بولنے کی عمر نہیں ہے، وہ اتنی فلوئنٹ گفتگو کر رہا ہے، یہ معجزہ. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جبکہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت بھی سکھا دی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل. یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہوتا ہے یعنی تورات اور انجیل، کیونکہ الکتاب شریعت کے لیے بھی آئے. شریعت عیسوی وہی تھی جو شریعت موسوی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں ہی مجدد پیغمبر بن کے آئے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم، نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے. لیکن چونکہ ان پہ کتاب نازل ہوئی حکمت سے بھری ہوئی انجیل، اس لیے انہیں ہم رسول بھی کہتے ہیں. نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یاد کر وہ وقت جب کہ تو تخلیق کرتا تھا پرندے کی صورت میرے اذن سے، یعنی مٹی کی مورت وہ بناتے تھے، اس میں بھونگ مارتے تھے تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی تھی. اب یہ بہت بڑا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں میڈیکل کی جو فیلڈ تھی اس زمانے میں جو تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. ظاہر آج والے عروج پہ تو نہیں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی وہ دیا کہ جو چیلنجنگ ہو ان کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا چیز عروج پہ تھی؟ جادو. اللہ نے معجزہ ایسا دیا وہ جادوگروں کی ساری رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ کھا گئی، وہ اژدہا کھا گیا، ایک لاٹھی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں عربیوں کو مان تھا اپنی زبان پہ،
وہ نان عربز کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، اجمی ہیں، اور اللہ نے قرآن ایسی کتاب نازل کی کہ ان کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے کہ انسان کا کلام نہیں۔ تو اللہ ہمارا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے، بِإِذْنِی ہمارے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تم تندرست کر دیا کرتے تھے مادر ذات یعنی جو پیدائشی طور پہ اندھا ہے اور کوڑی والا ہے میرے اذن سے، یعنی اندھوں کو وہ ہاتھ پھیرتے تھے ان کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ اب یہ کون سی میڈیکل سائنس کر سکتی ہے کام؟ نیور۔ اور یہ میرا کلیم ہے کہ جتنے انبیاء کے معجزات ہیں میڈیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، سائنٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے، ایگزیکٹلی وہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوں گے۔ اور کوڑی کے جو مریض تھے ان کو تم میرے اذن سے ٹھیک کر دیتے تھے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے میرے اذن سے۔ اب میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، طب میں کوئی کتنے ہی آگے چلے جائے، مردہ تو نہیں زندہ کر سکتا نا۔ تو یہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی یہ والا معجزہ کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ لیکن یہ مردہ زندہ ہو کے دوبارہ زندگی نہیں گزارتا تھا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر دوبارہ مر جاتا تھا۔ کیونکہ قرآن میں جنرل رول اللہ کا وہی ہے جو سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں، کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ واپس آنا نہیں ہوتا تھا، مردے کے پاس کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو، وہ زندہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر دوبارہ مر جاتا تھا۔ یہ چیز بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت، لیکن دیکھ لیں بات پھر بھی لوگوں نے نہیں مانی، جنہوں نے نہیں مانی انہوں نے نہیں مانی۔ باقی جو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے، ڈوبی ہوئی تار دی تھی انہوں نے، سر کوئی نہیں تار سکتا ڈوبی ہوئی۔ یہ مولوی نے تو سٹوریاں سنا سنا کے تہاڈی ڈبو دیتی ہے انہوں نے، کوئی نہیں تار سکتا، ناٹ ایٹ آل۔ بلکہ سورۃ الانبیاء کا آپ سٹارٹ پڑھیں، اس میں نبی علیہ السلام سے جو گلہ ہے کافروں کا وہ یہی ہے نا کہ اس نبی کو وہ والے معجزے کیوں نہیں دیے گئے ہیں جو یہ باقیوں کے بارے میں کلیم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے۔ پھکی اے جی کر کے دس دو جی، حوالہ کٹو جی کتنے ہے جی، اچھا جی دکھا دینے ہیں، پھر کیا ہوئے گا؟ نہیں پھر ہوتے ہی رہاں گے، پھر بھی جاؤ نہ سو ادھروں، حوالہ انہوں دکھائیں گے، اس نے چینج ہونا ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، یعنی ان کے قتل کے فتوے جاری ہوئے۔ سورہ النساء میں ڈیٹیل آتی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دیا گیا، بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ان آیات میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل، حالانکہ خود یہ بھی بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھے، لیکن یہودی علماء نے، بزرگان دین نے پیغمبر کو نہیں قبول کیا۔ بزرگان دین ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو جو پیغمبر کا نام لے کے دعوت دے اس کو کہاں سے قبول کریں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ پیغمبروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اذ جئتہم بالبینات، جب تم ان کے پاس روشن دلائل یعنی معجزات لے کے آئے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تو یہ کہنا شروع ہو گئے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ یہ آخری معنی یہی ہوتا تھا جب کوئی جواب نہ ہو۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الحجر کے سٹارٹ میں آیا کہ اگر ہم کوئی آسمان سے ایسی کتاب نازل کر دیتے، سورۃ الانعام میں بھی، جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ہم پہ جادو ہو گیا، یہ اوپر سے نہیں نازل ہوئی، یہ ادھر سے ہی ہوئی ہے کہیں سے۔ تو حال تو کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی۔